الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذلت الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان حسین جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت اجازت ذات سنو محمد و آل محمد کے خالق اللہ میرے بھائی کی اس محنت کے صلح میں میری ماں تم نے اجر عظیم عطا حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں میرے بھائی کی ماں رزق کی عزت میں اضافہ مالک ان کو زندگی والا بیٹا تھا آپ اتنے دور قریب سے بلکہ پورے پاکستان کے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے سیدہ کونین آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے ایک تاریخی اجتماع ہے خوبصورت سے موجود ہے مالک آپ کی حفاظت ہے گنے چلنے سے چند لمحات ہیں میرے بعد ایک عظیم ہستی تشریف فرما ہے ایک ذاکروں کی ایک لمبی فہرست ہے جو کہ سارے پہنچ چکے ہیں آپ ان سب کی زیارت کریں میں سماعت فرمائیں میری حیثیت یہاں پر ایک بھائی اور بانی جیسی ہے تو چند لمحات کی نوکری قبول فرمانا قرآن مجید کی جو آیت میرے پیش نظر ہے جو کہ حضرت علامہ علی ناصر صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے وہ تمہارے بیرونی دشمنوں سے کی ہے میری ساری گفتگو تمہارے اندرونی دشمنوں صدا سلامت قرآن مجید کی جو میری آیت پیش نظر ہے اس آیت کو علماء مفسرین آیات متواترہ میں شمار کرتے 3-4 سیکنڈ مجھے دینے اس کے بعد بات ہوئی ہے جو آپ کو یاد ہے آیات متواترہ قرآن میں ان آیتوں کو کہا جاتا ہے مثلا کسی حکم کے لیے کوئی آیت زمین پہ نازل ہوئی ہے تو بغیر کسی وقفے کے رکاوٹ کے فاصلے کے ٹھہراؤ کے فوراً کسی دوسرے حکم کے لیے ایک اور آیت زمین پہ آ جائے تو اسے کہتے ہیں آیت متواترہ یہی بات تھی جو سمجھانی تھی بھری پڑی ہے کتب آل محمد کہ جب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون والی آیت نازل ہوئی تو سرکار مصطفیٰ مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے امت کو ریت کو مسلمانوں کو آیت کے ترجمے سے تفسیر سے تشریح سے آگاہ فرما چکے تو چند بندے آیت کا ترجمہ تفسیر تشریح سن کے سمجھ کے مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے جو انہوں نے آپس میں پہلی بات کی ہے اگرچہ بات انہوں نے دشمنی مرتضیٰ میں کی ہے لیکن بات ان کے منہ سے بڑی اچھی نکل گئی ہے ایک ہاتھ بھی نیچے رہے گا پھر وہ ہاتھ ہمارا نہیں ہوگا وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے جو ہاتھ بلند ہو گیا وہ ہاتھ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس ہاتھ کو محسوس نہیں ہوا میں آنکھ کی جی ہاتھ اچھے چاہو سارے حلالی حیدری وہ کہتے ہیں اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے اور اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر ہیں ایک آیت کے منکر تو گویا پورے قرآن کے منکر قرآن کے منکر تو لانتی جہنمی اللہ رسول ملائکہ لعنت کریں گے اتنا بڑا دربار ہے 14 حاضر ہے 14 ناظر ہے بابا حسین کے منبر پر میں حاضر کھڑا ہوں یہ کپڑا غلاف کعبہ سے افضل ہے جس میں میرا ہاتھ ہے منبر پر اتنی عظیم ہستیاں تشریف فرما ہے ایک ایک بندے کا میں نام لوں 40-50 منٹ نام لینے میں گزر جائیں گے صرف تمہارے علاقے میں گنوانا شروع کر کدھر کدھر کے عزادار بیٹھے ہو پھر بھی 40-45 منٹ لگ جائیں گے یہ میرے ہاتھ دیکھنا جس کے بارے میں علی ہے وہ سر اٹھا کے بیٹھے جس کے بارے میں نہیں ہے وہ اپنے کان بند کرے تاکہ نہ سنے نہ اس کا دل جلے منبر حسین کی قسم بطول مجھ سے ذاکری چھین لے اگر میں جھوٹ بولوں
تو ہاتھ نہ اٹھائے، تیرا ہاتھ علی کا مجرم ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر علی کو مانتے ہیں تو علی کے انکار کرتے ہیں تو پھر آیت کے منکر ہے۔ آخر کار یہ دل برداشتہ ہو گئے، پھیپھڑے کانپنے لگ گئے، گردے جواب دے گئے، روح کا چپکا ہونے لگ گیا۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کون سا لوگوں کو پتہ چل جانا ہے ہم نے علی کو مانا یا نہ مانا، بھی کچھ ہو جائے ہم سے ولایت علی تسلیم نہیں ہوتی۔ زہرا کی چادر کی قسم بھائی جان، یہ فیصلہ کر کے وہاں بیٹھے، فنزل جبریل علی الارض، فوراً جبریل دھرتی پہ نازل ہوا، اس نے محمد کے قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھے، ملکوتی لبوں کا بوسہ دے کر کہتے ہیں سرکار اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ ہے ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ حبیب یہ جان کے، پہچان کے، سن کے، سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے ہیں۔ جو ہاتھ بلند ہوا ہے یہ ہاتھ زہرا سے خیرات لے گیا۔ بولا بولا سخی لال کلندر دعا جیو صحیح جیو محنت بھائی۔ یہ حبیب جان کے اتنا وقت نہیں کہ میں ٹھہر جاؤں، آپ کی مہربانی آپ نے سماعت فرما دی۔ قبلہ رضوی صاحب سے لے کر آخری حلالی تک تیرے دشمن کے چباڑے بند نہ ہو جائے۔ میں نے والی خراسان کی چوکھٹ چاٹ کے ذاکری خیرات میں مانگی کیوں ہے؟ حبیب یہ جان کے، پہچان کے، سن کے، سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے ہیں۔ ہمارے تو نے پاکستان کی دیواریں کالی کر دی ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے۔ یہ لائیو تقریر میری چل رہی ہے، انٹرنیٹ پر دنیا کے بندے غیر مسلم بھی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج کے بعد تجھے شیعہ کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں۔ اشفاق حیدر جیو کے اس مرکزی اجتماع پر جعفر جتوئی اپنے کافر ہونے کا اعلان خود کرتا ہے، تو ابھی عشاء کی نماز میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان مجھے کر کے دکھا۔ جو نہ بولا وہ شیعہ نہیں، میں ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا، اور تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان۔ سدا سلامت رہو، جو ہاتھ بلند پہ ہوں دے ہاتھ حسین تو خیرات پہ لے لے، حسین جمع سلامت رہو۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے دنیا ہو گئے جی بابا سے صدا جی 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 جو ہاتھ نیچے آ سکیا ہاتھ اچھے حیدری۔ تو سجی وہ تارے بچڑے جیویں گھر آباد ہونے نسل آباد ہونے پچھلے سرداری راضیوں سے کئی مہربانی ان کا ہو تو میں چھوڑ دوں۔ ایک دو ترے چار یہ ووٹر ملے مکمل نہیں ہوتا علی کا ذکر، ہم جیسوں سے نہیں ہوتا۔ یہ جان کے، پہچان کے، سن کے ان کی اذان میں لیے یہ کافر ہے، ان کے کلمے میں لیے یہ کافر ہے، ان کی اقامت میں لیے یہ کافر ہے۔ بابا جی دعا کرے دے دشمنی سیدہ دی تے گل میں اپنے پا لئیے، میری وجہ تو لوگ میں نے کافر نہیں آدھے، سیدہ دی وجہ تو آدھے۔ انہوں نے اذان چلیے سی یہ کافر ہیں، ان کے کلمے میں لیے یہ کافر ہیں، تو علی کی وجہ سے مجھے کافر نہ کہے۔ تو جس بندے کو علی کے مقابلے میں مانتا ہے اس کا اذان میں نام لے، نہ چاہت نہ خیر ہے کوئی گل نہیں، جو ٹکر علی دا کھاندر ہاتھ تے سامنے پوسی لے جی بسم اللہ۔ کس کس بندے نو سلام کرا؟ سارے میرے موسم لے نام مذہب کا سودا ہے، اذان پر مذہب دا سودا ہے، صرف اذان تے تو اپنی سنا ثابت نہیں کرنی، عربی چربی کوئی نہیں، سنا من تے سیٹا بدلا ہے میرے بعد اسے تھک گئے ہو، فرنٹ سیٹر لے زیادہ اسا حق رکھنے تو آ رہے ہوتے، تو اپنی سنا میں اپنی سناتا ہوں، سنانے پہ سودا۔ میں نے جب شام گیا تھا تو علی کی بیٹی سے میں نے کچھ نہیں مانگا، سب کچھ اس نے مجھے بن مانگے دیا ہے، صرف میں نے پھیپڑا مانگا ہے کہ وہ میرا خراب نہ ہو۔ جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے وہ بولتا ہے، جس کا پھیپڑا خراب ہے وہ سر مارتا ہے۔ میں مسلسل بھی بولتا رہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ خیرات ہے۔ تو اپنی سنا میں اپنی سناتا ہوں، چلو روز ہی میری اذان سنتے ہو، ابھی بھی یہاں پہ ہوئی ہے دربار پہ، لیکن آج مجھ سے سن لے۔
اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، اشہد ان علی ولی اللہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ، حی علی الفلاح 2 دفعہ، حی علی خیر العمل 2 دفعہ، اللہ اکبر 2 دفعہ، لا الہ الا اللہ 2 دفعہ۔ عباس کے علم پہ میرا ہاتھ ہے، من عباس کے کٹے ہوئے بازو کی قسم، میری صبح والی اذان بھی یہی ہے، میری ظہر والی بھی یہی ہے، میری مغرب والی بھی یہی ہے، میری عشاء والی بھی یہی ہے۔ ہاتھ تھلے نہیں کرنے، گل پوری سننی ہے، ہاتھ تھلے نہ کرا ہے، علی دا واسطے نے گل پوری سنا ہے۔ جب میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں یہی اذان دیتا ہوں۔ تو اپنے ملونڈے سے پوچھ گیا، جب تیرے گھر میں بچہ بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں صبح والی دیتا ہے یا ظہر والی؟ شاباش شاباش، اور میرے سفینہ نکالا اندر۔ مولا پتر دے دے میرے بھائی، مولا اس طرح پتر جی 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 جڑا ہاتھ بلند پہ ہوندے ہاتھ میں خاص حلالی دی، یہ جان کے سمٹ گیا ہوں، یوں گیا، پہچان کے، سن کے، سمجھ کے، مہربانی الہی جانو سین تو آرے تو راضی ہو۔ یہ علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے۔ میں کسی کے باپ کا نوکر ہوں، کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں، کسی کے گھر ملازمت کرتا ہوں، نیند سے بیدار نہیں ہوتا کہ نجف کا شاہ ڈبے میں رزق بند کر کے میرے اور میرے بچوں کا بھیج دیتا ہے۔ گن بھی علی کے گاتا ہوں۔ ملا حرامی سے ہمیشہ بچ کے رہنا ہے۔ مجھے بہت بڑے سید کا جملہ یاد آ گیا، پورا پنڈال اٹھ کے بھائی بولے آپ کی دعا سے، پھر بھی داد توڑیے۔ انہوں نے کہا ملا کسی نسل کا ہو وہ فقیر، کتا کسی نسل کا ہو وہ فقیر کو بھونکتا ہے، ملا کسی نسل کا ہو وہ علی کو بھونکتا ہے۔ یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاتھ چاوی کڑی آلیا، کڑی پا کے بندہ داد نہ دے وے تلاشی لین نو دل کر دے۔ حالات ایسے ہوئے پہلے، میرا چاند بچی تلاشی دو، اچھا بولے حلالی بولے حیدری۔ میاں علی تو سید ہے، اے ٹائم میرے جنوی وہ پڑھ دوں جی وہ نجف رسول ہاتھ رکائے تھے رکائے سید ربائی دا جواب میں نے مجلس حسین ہے، شاہ شمس دربار ہے، چودہ حاضرت ناظرن، یہاں سے وعدہ کر کے تم نے اٹھنا ہے، منکر ولایت علی حرامی سے کبھی ہاتھ نہ ملایا کر۔ علی کا دشمن کتے سے زیادہ نجس ہوتا ہے، کیوں؟ جنت میں کتا جا سکتا ہے، علی کا دشمن جنت میں میرا ہاتھ چاہ گئے، ہاتھ بھی خاص حلالی دے، جیسا ہاتھ نہیں چاہ سکے اپنے ہاتھ سے ظلم دی معافی منگے۔ اچھا بولے حیدری۔ ملک صاحب تشریف لے۔ جلدی 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 ہاتھ اچھے حیدری۔ بسم اللہ بھائی بتائیے بھائی، میں یوں کیوں ختم۔ اے جان کے، پہچان کے، سن کے، سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے۔ جو بھی نہ مانے، جب بھی نہ مانے، جہاں بھی نہ مانے، وہ اذان ہو، وہ اقامت ہو، وہ کلمہ ہو، چاہے نماز ہو۔ نہ بھائی نیت نمبر والا بندہ شیعہ پاس نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ ختم ہوگی میری پڑھائی۔ ولایت امیر المومنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل، اس ایک جملے میں بابا سردار شاہ جی، اس جملے میں سید ایک تاثیر ہے، ولایت علی میں ایک اثر ہے، ایک معجزہ ہے۔ کیا؟ پہلے تو دل میں آتی نہیں،
اگر آ جائے پھر کچھ ہو جائے یہ جاتی نہیں. کوئی کافر کہے, کوئی غالی کہے, کوئی نصیری کہے, کوئی مشرک کہے, کوئی بم مارے, کوئی سر پھاڑے, کوئی قتل کرے, کوئی گھر جلا دے, علی دل سے نہیں نکلتا. 1001 رضوی صاحب تسا سید ہو صرف 5 بندے 6 دن جڑے اگلی گل دی قیمت چڑھے میں ہر بندہ اس گل تے بول سکتا نہیں ہے چونکہ بات بڑی کہہ رہی. حضرت میثم تمار کا فرمان, بھائی جان جب میں نے پڑھا تھا مجھے منبر کی قسم کم از کم 6-7 دن مجھے بھوک نہیں لگی کہ ہے میثم کہتا دنیا والوں جب تک لوگ تمہیں عشق علی میں پاگل نہ کہے تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں. دیوانگی کی حد تک بندے کو علی سے پیار کرنا چاہیے. عشق ایسا ہو کہ دیوانگی کی حد تک ہو. جڑے حد سامنے گا تو حسین دے اما راضی ہو. میثم تمار کھجوریں بیچتا تھا, یہ تم جانتے ہو, یہ تم جانتے ہو, یہ تم جانتے ہو کھجوریں بیچتا تھا. عرب کی گرمی دکان پہ بیٹھا کھجوروں کو ٹوکرا رکھ کے, ادھر سے امیر المومنین آ گئے, میثم کو دکان بھولی, علی کی جوتی پہ ہاتھ رکھے, تھکنا نہیں, تازہ دم رہنا. مولا کو سلام کیا, جو علی نے جملہ کہا وہ تم نے سنا ہوا ہے, اس میں داد نام بھی دو تو خیر ہے, دے دو گے تو احسان ہے. علی فرماتا میثم جی مولا تم گھر جاؤ, ہم بیچتے ہیں تمہاری کھجوریں. اگلے محلے نے چھٹی کر گئے. جو میثم نے جملہ کہا پتہ نہیں کون خوش ہوگا. علی کے قدم چوم کر کہتے مولا خود چھاؤں میں جا بیٹھوں اور کبریا کے بدن کو دھوپ پہ بٹھاؤں. علی فرماتے ہمارا حکم ہے جاؤ, اور حکم واجب ہونے. علی کے حکم کی تعمیل میں یوں گھر گیا, حکم پورا ہو گیا, وہیں سے واپس علی دھوپ پہ بیٹھا ہے. ادھر سے میثم دکان کے سامنے آیا, مہربانی سے, ادھر سے ایک سوالی مانگنے والا سائل علی کے سامنے, یا علی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھجوریں دو. اس نے کچھ مانگی, علی نے پورا ٹوکرا اٹھایا, سارا سوالی کی جھولی میں, خالی ٹوکرا میثم کی دکان پہ رکھا. میثم کو دیکھ کے میرے مولا زیر لب مسکرائے, وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, وہ مسکرایا میثم. علی فرماتا ذرا جی مولا مسکرایا کیوں ہے, کیوں مسکرایا؟ سرکار پہلے آپ خود مسکرائے اور تو سانا سمجھ سوتے لا کے بندے ہی کوئی نہیں جڑا نہ سمجھے. علی فرماتے میں تو اس لیے مسکرایا ہوں کہ اگر میں تیری دکان پہ ایسے روز بیٹھتا رہا تیری کھجوریں تو بک گئیں. علی کی نالین چوم کیا کہتا سرکار یہ چند کھجوریں کیا ہیں, نسل تیری جوتی پہ قربان کر دی. کیا بات ہے ملتان, کیا بات ہے ملتان, کیا بات ہے ملتان, جڑے ہاتھ بلند ہو گئے. کوئی حق کے مودت ادا ہوتا ہے. یہ جملہ مجھے نسل سے پیارا ہے, مجھ سے بیٹا مانگو میں دے دوں, لفظ نہ دوں. میثم نے کائنات سمیٹ کر ایک لفظ میں بند کر دیے. جب میں کوفے گیا تھا حضرت میثم کی زیارت کے لیے تو چوکھٹ میں سر رکھ کے کم از کم 250-300 بندہ تھا ہمارے سالار کے ساتھ. میں کہتا رہا واہ 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 واہ. وہ 250-300 بندہ کہتا ہے بھئی آپ واہ واہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا بیٹا میں تمہیں بتاؤں سارا واقعہ سنا. 250-300 بندے نے پھر میثم سے کہا واہ واہ, تم یہیں پہ بیٹھ کے واہ واہ میثم کو کرنا, مجھے نہ کرنا. میثم کہتے ہیں مولا. علی فرماتے کیا؟ کہتے ہیں نسل پہ, پوری نسل تیری جوتی پہ قربان کر دوں, حق ادا نہیں ہوتا. علی فرماتے اتنا مانتا ہے مجھے؟ کہتے ہیں مولا کہاں مانتا ہوں, مانتا ہوتا تو سلمان نہ ہوتا. اور میں نے پتہ لگا میرے سامنے علی علیہ کا استعمال. نہ کرے دے نہ کرے دے نہ کرے دے بالکل بالکل. پرسوں ترسوں کا کام شروع ہے. سلمان نہ ہوتا مہربانی. علی فرماتے چل جتنا مانتا ہے تمہیں علی اجر دینے لگا. جی نہیں پکا ہو جائے دے چمکے نکل آؤں بچوں. مانتا ہوتا تو سلمان نہ ہوتا. علی فرماتے چل جتنا مانتا ہے تجھے علی اجر دینے لگا. اب جاگنا, ساری داد ایک طرف, یہ لفظ ایک طرف. مولا کیا فرماتا آج کے بعد تیری کھجوروں کی دکان بند. میں کیا کروں گا؟ علی فرماتا تیری حکمت کی دکان شروع. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت, شک کرنے والا اپنا پیو گولے. ہاں
پہلے کوئی ملتان دے مولوی مسلح پاک میں کو دعا نہیں دے دے، سر رات بہ کے بد دعا دے دے. علی کا دشمن کعبے سے الٹا لٹک کے بھی بد دعا دے تو لگتی نہیں. علی کا موالی گلی میں چلتے پھرتے دعا دے دے. کثیر اجتماع ارباب ممبر تشریف فرما ہے. دو بہت بڑے ذاکری کی دنیا کے نام میرے پیچھے بیٹھے ہیں ممبر پر. بہت بڑے ازائی دنیا کے 3-4 نام بیٹھے ہیں ممبر میں. اور یہ کھڑے ہوئے بابا سجاد صاحب، میر خیال سے ہوئے مخادیب، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی میری ماں بہنیں. میرے آپ کے ساتھ 2 رشتے ہیں، یا بیٹا ہوں یا بھائی ہوں، آپ کی بھی منت کرو، اپنے بیٹے کو دعا ضرور دینا ہے. علی فرماتے خبردار میرے دشمن سے ڈرا نہ کرو. کیوں؟ میرا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے. کوئی ہاتھ تھلے نہیں ہونا چاہیے. جڑا رزق علی دا کھانا ہوں ہاتھ اچھا ہونا چاہیے. جڑا نہیں کھانا ہوں خیر ہے. جہاں پھیپڑا ٹھیک ہے ہاتھ اچھے حیدری. نوکروں سمیٹ کے اتنی داد کسی مہربانی سے کہتے مولا مجھے پڑیا باندھنی نہیں آتی، مجھے نبض دیکھنی نہیں آتی. میں حکمت کہاں سے؟ علی فرماتا ہے جھلا تجھے نبض دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے علی خیرات دے رہا ہے. میسم تو جس بندے کو دیکھے گا نا تجھے دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا اس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے، کس لمحے مرنا ہے. بعض جناب دور قریب سے مریض میسم کے پاس وہ کہتے ہیں خیر 1-2 دن کا بیمار ٹھیک ہو جائے گا. جس کی موت قریب ہو کہتے ہیں موت حق ہے، سچ ہے، کھلاؤ پلاؤ، 1-2 دن کا مہمان ہے، وہ مر جاتا. وہ سامنے ماتمی کھڑے ہیں، یہ سامنے میرے سائیوں کی سنگت ہے، یہ سامنے علی علی موالی بیٹھے ہو. صرف ماتمی جاگنا جو دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، شدت میں دشمن کے سامنے چوک میں کھڑے ہو کر ہے حسین کرتے ہو جاگنا. میسم کھڑا ہے کوفہ کے چوک میں، ادھر سے آگے حبیب ابن مظاہر، حسین کا بچپن کا دوست، کربلا کا شہید علیہ السلام. اب میسم کو تو خیرات ہے علی کی. میسم بھائی بڑی نسبت ہے آپ کا نام حضرت میسم کے نام سے نسبت ہے. میسم نے یوں حبیب کو دیکھا، تسی دعا کرنا. میسم نے یوں حبیب کو دیکھا، کہتے حبیب 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان عشق حسین میں تو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. یہ کہا میسم نے، زہرا کی قسم لمحہ نہیں لگایا حبیب نے. میسم کو دیکھ کر کہتے ہیں ابن زیاد کی حکومت کھجور کا درخت. مہربانی مہربانی. یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے، یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے. جڑا ہاتھ چوے ہاتھ کوئی خاص حسین دے عاشق دے. عشق علی میں تو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. حکیم صاحب یا علی یا علی. حبیب میسم کہتے ہیں حبیب تجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیسے چلتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو 3 سال علی کی نوکری کی ہے. 3 سال کے بعد شاہ ولایت کو مجھ پہ ترس آیا، علی نے مجھے خیرات میں یہ چیز عطا کی ہے. میسم کہتا ہے حبیب کہتے ہیں جاؤ بھولا بادشاہ، اتنی دیر لگا دی خیرات لینے میں. تم نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے، میں نے 3 دن حسین کی جوتی صاف کی. آپ کی دعا کے صاحب جعفر سے تو ہی جانے لگا ہے. بڑے بڑے ماتمے نے کہا کہ مصائب کا جملہ پتہ نہیں اب ٹائم بچا نہیں ہے، معافی دینا پھر کبھی صحیح. یہی میسم کھڑا ہے ابن زیاد کے سامنے. یہ بازو پر بن جائیں گے تمہارے اگر تمہاری روح پہ یہ لفظ میں لکھ سکا تو. پر بن جائے گے تم اوڑ جاؤ گے، پتہ نہیں واپسی کی پرواز کی کتنے تک جاؤ گے. اے یوں کمر سیدھی کر کے نا جلا تلواریں لشکر عسکر فوجیں سارے کتے کمینے اکٹھے ہیں. یوں حضرت میسم کھڑا ہے، سفید زلفیں سفید ریش. یوں نا ابن زیاد کو بلا تشبیہ یوں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے پلک نہیں چھپکتے، آنکھیں ٹک کے رکھی ہوئی ہیں، ٹک کے نہیں ٹک کے جیسے عورتیں ٹاکا لگاتی ہیں ٹکی ہوئی ہیں. دیکھ رہے ہیں. آخر وہ کتا تخت میں پریشان ہوا، اس نے پہلو بدل کر کہتے ہیں کیا دیکھ رہا ہے بڈھا تو مجھے؟ فرماتے سچ فرمایا تھا میرے مرشد علی نے کہ میسم تیرا قاتل ناچنے والی کا بیٹا ہوگا. اور میں صدقے جاواں ملتان دی دھرتی تو صدقے جاواں تیرا قاتل ناچنے والی کا بیٹا ہوگا.
کہتا پھانسی پہ لٹکاؤ اس بڈھے کو. فرماتے یہ کون سی انوکھی بات ہے؟ یہ بھی تو میرے مرشد علی نے فرمایا تھا کہ تجھے پھانسی پہ لٹکائے گا. اس کمینے نے چال چلی. یہ کہتے اور تیرے مولا نے کیا کہا تھا؟ میں نے بڑی کوشش کی خطابت کے میں ڈھالوں میسم کے لہجے، مجھ سے نہیں ڈھل پایا. بڑے خطبہ ڈھال سکتے ہیں، میں حسین کا چھوٹا سا ذاکر مجھ سے نہیں ڈھل پایا. بڑی بنیا سے کہتے میرے مولا نے فرمایا تھا کہ پھانسی پہ لٹکانے سے پہلے نا تیری زبان کاٹے گا. یہ کتا کہتے میں نے تیری زبان نہیں کاٹی. نعوذ باللہ میں نے علی کا فرمان جھوٹا ثابت کرنا ہے. حضرت میسم کہتے چل نہ کاٹ، لیکن تو اسلامی ملک کا امیر ہے، بن کے بیٹھا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے مرنے والا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی ایک بات پوری کرنی چاہیے. میری خواہش پوری کر. خواہش بتا. کہتے پورے کوفہ کو بولا اب جاگو. زنو مرد کوفہ کی سمٹ کے حضرت میسم کے سامنے. میسم خیر ہے، زندگی کی آخری لمحات میں ہمیں بلایا ہے، کوئی وصیت کرنی ہے؟ کہتے وصیت نہیں کرنی، تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے. وہ کون سی؟ کہتے تمہارے حاکم کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کھاتے میں نام کسی اور کا ہے. جاگو جاگو جاگو، جس کے دل میں دل نہیں علی دھڑک رہا ہے. ابن زیاد کہتا ہے کاٹو زبان اس بڈھے کی. جب زبان کاٹنے کا حکم حضرت میسم نے سنا پورے کوفہ کے سامنے، میسم دھمال مار کے کہتا ہے تو کتا کون ہوتا ہے علی کا فرمان جھٹلانے؟ ہاتھ ہوئے تو اچھا ہوئے، نہ ہوئے تو خیر. اسی ولایت علی کے لیے 72 بازاروں سے زینب گزری ہے. 2 منٹ میرے بچ گئے ہیں، وہ ماتمی ناراض نہ ہو جائے. ایک سطر پڑھنی ہے. میں صدقے تھی ماں جنہوں دی ہے نکل گئی آلیہ دی خیرات ہوئی، جنہوں دی میں نہ کروں. ہاں میں صدقے مصائب کی دنیا کا بہت بڑا نام ملک علی عباس صاحب وہ فرما رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے 72 بازار تھے، 136 گلیاں تھیں، ہر گلی پہ 5-5 لاکھ بدماش کا مجمع تھا. اللہ مر جاتا بھری جوانی میں جعفر جاتا علی کی بیٹی کی غربت نہ پڑتی. میں مر جاتا میسم مولا اس تو زیادہ عزتہ دیوی میرے واسطے دعائی کرے. سید جتنے بیٹھے مجمع جب میرے پیچھو تشریف فرماؤ تو سہائے اچھی کرائے، گھر والا ہے نہ کرے باہر آلے دے نکل دی نہیں. سلطان و ذاکرین بابا سید صابر حسین شاہ بے حلالے لاہور میری مجلس نے لفظ پڑھے الطاف جی میں ایک لفظ تے سید دی مجلس مک گئی. لاہور والوں نے آگے پڑھنے نہیں دیا. پتہ نہیں تیری ہے کتنی نکلے گی، اتنی تو نکل یہ قریب بیٹھی ہے، اتنے تک تو تیری ہے کی آواز چلی جائے، کتنی کثیر تعداد میں ہو. صابر حسین شاہ نے مجھے کہا جعفر، میں نے کہا جی سید. کہتے یار درد اسی بات کا ہے جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا. اللہ مان اللہ مان. تو سردہ ماتم کی تا کہہ رہے تھے جو غربت ہے زینب. جی سید. علامہ صدر الدین قزوینی کہتے ہیں ذاکر حسین کا مصائب پڑھے تو سینے کا ماتم کرو، ذاکر زینب کی غربت پڑھے تو سر کا ماتم کرو. پوچھا کیا کیوں؟ انہوں نے کہا جتنا شام میں غریبوں کو حسین کا سینہ زخمی تھا اتنا 72 بازاروں کے پتھروں سے زینب کا سر زخمی تھا. مجھے پتھر مار یا نہ مار تیری مقدر نصیب، مجھے اتنے پتھر مار مجھے بھری جوانی میں موت آ جائے. اگلا جملہ میں نہ پڑھتا. انہوں نے کہا جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا، اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب چلی گئی ہے. اٹھ کے بھی ماتم کرو تو پھر بھی حق ادا ہوتا نہیں ہے. اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں، کوئی تمہارا بھائی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی باپ ہے، یا کوئی تمہارا غیر نہیں ہے، تمہارے پردے کو کوئی خطرہ نہیں. یہ جو سر پہ چادر کر کے بیٹھی ہو یہ تمہاری نہیں ہے، کسی کی امانت ہے جو تمہیں شام کے بازار سے امانت تمہارے سر پہ رکھ گئی ہے. زینب تمہارے پردوں کی حفاظت کرے. مر جاتا جعفر تیرا بھائی نہ پڑتا یہ غربت کا جملہ. علامہ اسیر جاڑوی شہید نے راول پنڈی کے قدیمی امام بارگاہ میں ایک جملہ پڑھا. اس وقت میں طالب علم تھا، ان کے ساتھ میں مجلس پہ گیا تھا. جتنے ذاکر پیچھے تھے سارے ٹکرے مارنے لگ گئے. پورے 3 دن پنڈی میں کوٹی کسی شیعہ کے گھر میں نہیں پکی. جاڑوی نے کہا تھا زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا جس خیمے میں حسین بغیر اجازت کے
شام غریب آئی، یہ کتا شمر گھوڑے سمیت زینب کے خیمے میں داخل ہوا۔ حوصلہ یار، حوصلہ حوصلہ یار۔ یہ جوانوں کے جذبات عجیب ہو گئے۔ یہ سید اگلا جملہ مجھے نہیں پڑھنے دیں گے، مجھے اجازت دے دو، اجازت دے دو، تم اگلا جملہ نہیں سن سکتے۔ پہلے وعدہ کرو پھر کہ جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ سر کا ماتم کرے گا۔ مجھے ملتان معافی دے دے، میں مرشد سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ یہ جملہ میں کبھی نہ پڑھتا، یہ جملہ میرے اندر کو کھا رہا ہے، آج کہو تو نکال دوں۔ سید وادی کے سمے جامع امام کربلا گامے شاہ لاہور میں پڑھتا تھا۔ علامہ حسین بخش جاڑا مدرسے کا پرنسپل تھا۔ گامے شاہ کے امام بارگاہ میں پتر دیوی مولا گامے شاہ کے امام بارگاہ میں مجلس ہوئی، وعدہ تم نے کیا ماتم سر کا۔ کسی ذاکر نے پڑھا کہ 3 دن زینب کھڑی رہی اور یہ کتے شام کے بازار سجاتے رہے۔ میں رات کو جاڑا صاحب کو کھانا دینے گیا، میں نے کہا قبلہ کیا کتابوں میں روایت ہے کہ بی بی 3 دن کھڑی رہی؟ جاڑا مجھے کہتا تو کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا جی ذاکر نے روایت پڑھی ہے، میرے جگر پہ چھری لگ گئی ہے۔ جاڑا کہتا ہے ذاکر تمہارے ڈر سے آدھی روایت پڑھتے ہیں، مکمل سنتا ہے تو کھانا اٹھا کے لے جا، نہ خود کھائے گا نہ مجھے کھانے دے گا۔ زینب کی قسم اس نے امامہ زمین پہ مارا، دونوں ہاتھوں سے جاڑے نے منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے صرف کھڑی نہیں رہی زینب، زینب 3 دن کھڑی رہی اور 2000 شام کی نجس عورت زینب کے سامنے ناچتی رہی۔ بی بی کہتی او سجاد، او میرے قد سے بابا واقف نہ تھا، او سجاد، او میں کس نجس ماحول میں آ گئی، او میرا بیٹا، او میں قرآن، او میں علی کی بیٹی ہوں، او میرے سامنے او دنیا کی رسیلات، او یہ تاج۔ علامہ صدر الدین قزوینی کی روایت، آدھی رات تھی سید، میں نے گھر میں بیٹھ کے پڑھی، آدھی قسمیں میری ہے نکلی، میری ضعیفہ ماں ہے، اٹھ کے کمرے سے بہ رہی، مجھے کہا جی تو ہے کر رہا ہے، تجھے کوئی تکلیف ہے؟ میں نے کہا مجھے دیکھو قزوینی نے لکھا کیا ہے، مر جاؤ یا مجھے مار دو تمہاری مرضی ہے، تم نے روکا ہے میں جا رہا تھا۔ قزوینی کہتے پتہ نہیں ان حرامیوں نے زینب کو کس انداز سے شام کے بازار سے گزارا ہے۔ وہ کہتے بی بی کے گزرنے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر بازار میں تجارت کے لیے آیا، اس نے بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے، ایک شامی سے کہتا ہے قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو، جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے وہ شامی ٹکر مار کے کہتا ہے اور یہ قربانیوں کا لہو نہیں، آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں